میں ان ججوں کو کہتا ہوں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نون لیگ کے لیے کچھ اور فیصلے ہوں، لبیک کے لیے کچھ اور فیصلے ہوں، نواز شریف کے لیے آپ کے فیصلے اور ہوں، سعد کے لیے کچھ آپ کے فیصلے ہوں، اگر ان کو حوالے کر دیا جاتا تو مشرف اور اس کی ساری ٹیم امریکہ کی جیلوں میں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان کو عظیم ایٹمی قوت بنانے والے، وطن عزیز کا دفاع مضبوط کرنے والے ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال فرما گئے۔ گزشتہ روز میں نے خطیب پاکستان، عالم باعمل، عاشق رسول حضرت پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب آف بورے والا رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چلم کی تقریب میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا ان کے وصال کا، چونکہ ہمیں رستے میں جاتے ہوئے خبر ملی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کا وصال ہو گیا۔ ہمیں وہاں سے واپس آتے آتے مغرب ہو گئی، اور رات کو پھر فارغ ہو کے ہم نے ٹی وی چینلوں پہ اور مختلف سوشل میڈیا چینلوں پہ ان کے جنازے کی رودات سنی۔ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ان کے جنازے میں لاتعداد لوگوں نے شرکت کر کے اپنے اس عظیم محسن کو شاندار الوداع کہا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ اگر تھوڑا سا وقت مل جاتا عوام کو، جیسے اکثر بڑے لوگوں کے جنازے دوسرے دن کیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھا دن انتظار ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب صبح فوت ہوئے، 3:30 بجے ان کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ اس میں بھی پہلی خبر یہ تھی کہ عوام کو شرکت کی شاید اجازت نہ ملے، عام عوام کو سیکورٹی کی وجہ سے، لیکن بعد میں کوئی 2 گھنٹے پہلے جنازے سے اعلان کیا گیا کہ عوام کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ تو عوام کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر جو تھا وہ دیکھنے لائق تھا کہ لوگ کہاں کہاں سے کیسے آ گئے، پلک جھپکنے میں جسے کہتے ہیں۔ اور ان کے جنازے پہ اللہ رب العالمین نے باران رحمت نازل فرما کے ان کے جنازے پہ ہی ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہ مجاہد، بلکہ مجاہدوں کا بھی سپہ سالار، جس نے تمام مجاہدوں کو ایسا اسلحہ فراہم کر دیا کہ جو دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دشمن پاکستان کی طرف بار بار ناپاک نظروں سے دیکھتا تھا، منصوبہ بندیاں کرتا تھا کہ پاکستان کو ملیا میٹ کر دیں، پاکستان انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اور اللہ کریم نے اس ملک کو بڑی طاقتیں، قوتیں، بڑی برکتیں، رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کے ساتھ ایسی شخصیات بھی دی ہیں جنہوں نے ہر دور میں اس ڈوبتی کشتی کو سنبھالا دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، پہلے نظریہ پاکستان پیش کرنے والے حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر گاہے گاہے کوئی نہ کوئی مرد درویش، کوئی اللہ کا بندہ میدان عمل میں رہا جس نے اس ملک کو الحمدللہ بچائے رکھا، تحفظ بھی دیا، اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ انہی میں سے، ان مردان خدا میں سے بہت سارے گمنام ہیرو بھی ہیں، بہت سارے سرحدوں کا دفاع کرنے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے مجاہد بھی ہیں، اور حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم قائدین بھی تھے جنہوں نے اسمبلیوں کے اندر بھی اور باہر بھی سیکولر قوتوں کا بھرپور مقابلہ کر کے
پرویز مشرف جیسے بے غیرت اور بے ضمیر جرنیلوں کا مقابلہ کر کے الحمدللہ اس وطن عزیز کی سرحدوں کا، نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب سے انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، قوم کو پتہ چلا، پہلے کئی سال تک تو معاملات خفیہ رہے اور انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ، دنیا کی تمام ایجنسیاں یہاں اسلام آباد میں کتوں کی طرح پھرتی تھیں، خاص کر کے CIA، لیکن انہوں نے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی، اور جب اپنا کام کر چکے، اور وہ کام بھی حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اس لیے کہ یہاں کے سیاستدان اور اکثر بیوروکریٹ کرپٹ ہیں، وہ ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں، غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ان کے یرانے ہیں، وہ مغرب کے پروردہ ہیں یا در پردہ ان کے ایجنٹ ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنا دیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سیاستدان عطا فرمائے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ 57 اسلامی ملکوں میں سے پہلا اسلامی ملک۔ پیسے والے تو اور بہت سارے تھے جن کے پاس تیل کی بے پناہ دولت تھی، لیکن ان کی توجہ اس پیسے کی ملک کے دفاع، اسلام کی ترویج و اشاعت اور طاقتور اسلامی فوج بنانا نہیں تھا۔ ان کی بادشاہتیں، ان کا پیسہ، سرمایہ، تیل، سونے کی دولت، وہ صرف ان کی ذات اور ان کی عیاشیوں کے لیے تھی۔ لیکن پاکستان جیسا غریب ملک، جس میں جب یہ کام شروع ہوا 71 میں، تو یہ 2 لخت ہو چکا تھا، ایک اس کا بازو کاٹ کے الگ کر دیا گیا ایک بہت بڑی سازش کے تحت، اسے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس ملک کا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جانا اور اسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا شخص عطا فرما دیا جانا، اور اس کا چند سالوں کے اندر اندر ہی پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دینا، اور پھر بھارت کو تقریباً، میں نے جو رات کو جو کچھ سنا، بعض خبریں تھیں کہ 84 میں ہی، بعض 87 کا بھی تھا کہ 84 یا 87 میں ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم تیار ہیں، ہم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب اگر بھارت نے پاکستان پہ حملے کی حرکت کی، ناپاک جسارت کی، تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اور پھر 1998 میں پاکستان، جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے 1998 میں، تو اس کے جواب میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس لیے کہ مغرب کو پتہ تھا کہ پاکستان بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے، لیکن وہ دھماکوں سے روکتے رہے، اعلان کرنے سے روکتے رہے کہ کہیں یہ اعلان نہ کر دیں، یہ دھماکے نہ کر دیں، ایٹمی پاور ہونے کا یہ اعلان کر دیا اگر انہوں نے دھماکے کرنے کے بعد تو انہیں ایٹمی پاور تسلیم کرنا پڑے گا۔ کلنٹن نے رشوت بھی لگائی نواز شریف کو، لیکن یہاں الحمدللہ ہماری فوج کا اور عوام کا بے پناہ پریشر تھا کہ ہم ہر صورت انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں ایٹمی دھماکہ کریں گے۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے نواز شریف کو کہا تو نواز شریف نے تو کبھی شاید کوئی پٹاخہ بھی نہیں پھوڑا ہوگا، اتنا ڈرپوک آدمی تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے دھمکی دی کہ اگر آپ نہیں آتے تو ہم اس کا بٹن دبا دیں گے۔ 28 مئی کو الحمدللہ، اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی نون لیگ والا مجھ پہ ناراض نہ ہو، یہ آپ کے وزیر خارجہ گوہر ایوب صاحب کا انٹرویو ہر جگہ موجود ہے، ڈاکٹر صاحب کی اپنی زبانی انٹرویو موجود ہے آپ کا، ڈاکٹر صاحب کا سوشل میڈیا پہ وہ انٹرویو چل رہا ہے نون لیگ کے لیڈر کی بہادری اور شیر دلی کے بارے میں، جن کو جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی صحت، ان کی نازک بدنی نہ مچھر برداشت کرتی ہے نہ مکھیاں برداشت کرتی ہے، اور وہ جیل میں نہیں رہ سکتے، انہیں لندن کی ہوائیں چاہیے یا انہیں جدے کے ریاض کے محلات چاہیے جب انہیں سزا دے دی جائے۔ وہ اس نظام کے لاڈلے،
انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ڈاکٹر صاحب سے یہ اعزاز بھی چھین لیں، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے مقابلے میں ثمرمند مبارک کو لا کے پبلسٹی کرنے کی کوشش کی کہ یہ ثمرمند کا شاید سارا کارنامہ ہے، لیکن کل قوم نے الحمدللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حق میں عظیم فیصلہ دیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، اور دیکھنے والے جو جنازہ دیکھنے والے وہ کہتے ہیں دیکھتے ہی اتنے شارٹ نوٹس پہ صبح بندہ فوت ہوا 3:30 جنازہ ہے، اور سارا دن یہ اعلان ہوتا رہا کہ عوام کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ 2 گھنٹے پہلے جنازے سے عوام کو شرکت کی اجازت کا پتہ چلا کہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور 2 گھنٹے کے اندر اندر میلوں میں دور دور تک حد نگاہ تک فیصل مسجد کی ساری پارکیں، قرب و جوار کی سڑکیں بھری ہوئی تھیں۔ پتہ چلتا تھا کہ واقعی پاکستانی قوم نے زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے، اور اپنے محسن کو جیسے الوداع کرنا چاہیے تھا ایسے ہی الوداع کیا ہے۔ اور انشاءاللہ ابھی پورے پاکستان میں ان کے لیے پروگرام ہو رہے ہیں، شروع ہو گئے۔ کہیں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ حناف کے نزدیک تو غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو پورے ملک میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوتی۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ ان کے لیے قرآن خوانی ہوگی، فاتحہ ہوگی، اصحال ثواب ہوگا۔ جمعیت علماء پاکستان اور سنی تحریک لبیک، صراط مستقیم، ہماری جتنی تنظیمیں ہیں الحمدللہ وہ تمام اپنے اپنے مراکز پہ، مساجد میں، خانقاہوں پہ ڈاکٹر صاحب راسخ العقیدہ مسلمان تھے، پکے سچے نظریاتی مسلمان اور پکے سچے پاکستانی، جنہیں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا لالچ بھی جو تھا وہ ان کی راہ سے ہٹا نہیں سکا۔ وہ چاہتے تو اربوں کھربوں ڈالر لے سکتے تھے اس کام کے بدلے میں، اور انہیں آفریں بھی کی گئیں، ان کو ویزوں کی آفریں بھی کی گئیں بہت سارے ملکوں کی، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنا کام خاموشی سے جاری رکھا۔ لیکن افسوس امریکہ کے کہنے پہ مشرف نے انہیں 5 سال نظر بند رکھا ان کے گھر میں۔ 5 سال کسی عدالت کو بھی نظر نہیں آیا کہ محسن پاکستان، جس نے پاکستان سے لیا کچھ نہیں دیا ہی ہے، جو سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان کے لیے آ گیا تھا۔ میں ان ججوں کو کہتا ہوں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت اور تھے، ان سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کرسی انصاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ آپ کو اس کرسی پہ بٹھائے تو پھر انصاف کریں۔ پھر یہ نہ ہو کہ آپ کے فیصلے بڑوں کے لیے کچھ اور ہوں، غریبوں کے لیے کچھ اور ہوں، نون لیگ کے لیے کچھ اور فیصلے ہوں، لبیک کے لیے کچھ اور فیصلے ہوں، نواز شریف کے لیے آپ کے فیصلے اور ہوں، سعد کے لیے کچھ آپ کے فیصلے اور ہوں۔ یہ آخر جواب دہ ہونا پڑے گا، اب پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے آدمی کو 5 سال امریکہ کی رضامندگی کے لیے نظر بند رکھا، اور پھر عدالت نے جا کے جب ان کی نظر بندی وہ کھولی، اس کے بعد بھی ان کو صحیح معنوں میں آزادی نہیں دی گئی، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس بہت سارے راز تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو الزام لگے تھے وہ سارے اپنے سر لے لیے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بچانے کے لیے۔ اگر ڈاکٹر صاحب کو جیسے مشرف امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، امریکہ کے حوالے وہ خدا نخواستہ کر دیتا۔ میں نے سنا ہے کہ ظفر اللہ جمالی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ آڑے آ گئے، ڈٹ گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور انہوں نے بڑا کام کیا کہ وہ ڈٹ گئے ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں کہ ہم حوالے نہیں کریں گے۔ اگر ان کو حوالے کر دیا جاتا تو مشرف اور اس کی ساری ٹیم امریکہ کی جیلوں میں ہوتی۔ قصوروار کوئی تھا، ذمہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج جو اخبارات کی سرخیاں ہیں، ہزاروں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت، اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک، ایٹمی پروگرام کے خالق کو گارڈ آف آنر، قومی پرچم سرنگو رہا، قائم مقام صدر، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف، وفاقی وزراء سمیت سیاسی و عسکری قیادت کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ آرمی چیف کی طرف سے قبر پر پھول چڑھائے گئے۔ ڈاکٹر قدیر محب وطن، عالم اسلام کے عظیم رہنما تھے، خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، فلاحی کاموں کے ذریعے بھی ذمہ داری نبھاتے رہے، ملک ایک اعلیٰ پائے کی شخصیت سے محروم ہو گیا، ساری قوم سوگوار ہے اور ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش کر رہی ہے۔ ہمارا بھی
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کارکنوں کا، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنے والے تمام کارکنوں کا ڈاکٹر صاحب کو سلام۔ انشاءاللہ آپ ہماری دعاؤں میں شامل رہیں گے۔ پاکستانی، سچے پاکستانی آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔